العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق اللہ العظیم۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مزید ہم سب کو قرآن سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے اور سنے اور باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف ہم آیت پڑھے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی قدرت اور اپنی شان کو بتایا ہے، اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ میں جو چاہوں، جس طرح سے چاہوں، حالات کو میں بدل سکتا ہوں۔ تم اس کی فکر نہ کرو، اس کے بارے میں تم زیادہ غمزدہ نہیں ہو۔ حالات بدلنے کا کام اللہ کے ذمے میں ہے، اعمال درست کرنے کے ذمے ہم لوگوں کے کام ہے۔ ہم لوگ اگر اپنے اپنے اعمال کو درست کر لیں گے تو اللہ حالات کو بھی بدل دیں گے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں انہی باتوں کو اللہ نے خوب سمجھایا ہے اور حوصلہ دیا ہے، بزدلی سے نکالا ہے ایمان والوں کو۔ لہٰذا آج ہم لوگ بزدلی اور مایوسی کا شکار ہیں۔ آج پوری دنیا کا مسلمان میں ایک بزدلی اور مایوسی کی کیفیت اس وقت ہے، چونکہ اس وقت پوری دنیا میں ظالموں کا راج چل رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ظالموں کی حکومت و سلطنت اور اس کے چرچے چل رہے ہیں۔ وہ اس وقت جس طرح سے چاہتے ہیں وہ زمین پر خون ریزی، خون خرابہ، فساد اور مظلوموں کو اور خصوصاً اسلام اور مسلمانوں کے لیے وہ تباہی اور بربادی مچا دیتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں گے تو حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں ایک اپنے اندر ایمانی جذبات اور اپنی قوت اور اپنی بہادری سمجھ میں آئے گی۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں بیان فرمایا دوستی کس سے کرنی چاہیے۔ کیا ہر رنگ و روپ والے سے دوستی کر لے؟ کیا قرآن رہبری کرتا ہے؟ دوستی کن لوگوں سے کرنی چاہیے، کس سے نہیں کرنا چاہیے؟ آج ہر ایک آدمی دوستی کے چکر میں ایمان کو بدل رہا ہے، مرتد لوگ ہو رہے ہیں، خصوصاً نئی نسلیں یعنی نوجوان طبقہ، لڑکے لڑکیاں کالجوں اور اسکولوں اور عصری تعلیم کے پردے میں ایمان بیچ دے رہے ہیں اور مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستی اور عشق کے نام پر وہ ماں باپ کے گھر خاندان کی عزت کی پرواہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ آخر ہم کو دوستی کن لوگوں سے کرنی چاہیے اور کن سے نہیں کرنی چاہیے؟ قرآن اس سلسلے میں کیا رہبری کر رہا ہے؟ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کو قرآن کی روشنی میں اور قرآن کے ضابطے کے تحت میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی فضیلت والی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، یہ یقین پیدا کر لیجیے۔ وہی سب سے بڑا طاقت والا، بڑی قدرت والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔
اس آیت کریمہ کی بڑی عجیب و غریب شان نزول بھی ہے۔ جب غزوہ خندق کا موقع آیا اور دشمن متحد ہو کر کے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے تھے، اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں یعنی صحابہ کو جب یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیے۔ اس کی ایک تفصیل ہے، مختصر یہ ہے کہ مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بات پر یہ کام آغاز ہوا کہ خندق کھودا جائے، اور خود نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس اس میں ایک کھدائی میں اور خندق کے عمل میں شریک رہے۔ جتنے ہاتھ صحابہ کو زمین کھودنے کے لیے دیے، اتنے ہی ہاتھ اپنے لیے بھی اختیار کیے اور پسند کیے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے دنیا میں آج ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ کہنے کے لیے لوگ تو بڑی تالیاں بجا دیتے ہیں، ہم تیری خدمت کریں گے، ایک چانس مجھے دے دو، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تو مجھے ایک موقع دے دو۔ لیکن اگر دیکھنا ہے تو دیکھو پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی سیرت، آپ بھی اتنا ہی لیتے ہیں اپنے لیے زمین کھودنے کے لیے جتنا عام صحابہ کو آپ نے تقسیم کیا، برابر شریک رہے۔ آپ بھی پھوڑے مارتے ہیں، آپ بھی مٹی نکالتے ہیں، اور آپ بھی زمین کھودتے ہیں۔ حالانکہ آپ اگر اشارہ کر دیتے اے زمین یہاں سے یہاں تک کہ خندق بن جاؤ، تو قسم خدا کی وہ ہو جاتا۔ اس لیے وہی پیغمبر یہاں مٹی کھود رہے ہیں جس پیغمبر کی شہادت کی انگلی سے چاند دو ٹکڑا ہو گیا تھا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اشارے سے اور حکم سے زمین کھودی جائے، بلکہ محنت کر کے اے میرے محبوب آپ دکھائیے، تاکہ جب بھی کبھی اسلام پر کوئی حملہ، اسلام کے لیے اگر محنت کی ضرورت پڑی، مشقت کی ضرورت پڑی، تو آپ کی امت کو پیچھے نہیں ہونا ہے، بلکہ کبھی مزدوروں کی شکل میں، کبھی لیڈروں کی شکل میں، کبھی بادشاہوں کی شکل میں بڑھ چڑھ کر کے اسلام اور ایمان کی خدمت کرنے میں ان کو جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا کھدائی ہو رہی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی، آپ جائزہ بھی لے رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کھدائی تو ہو رہی، لیکن میرے حصے میں ایک بہت بڑا چٹان نکل گیا یار، میں بڑی طاقت لگا کر کے اس کو توڑنا چاہتا ہوں لیکن ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ آپ نے فرمایا طاقت لگاؤ۔ کہا کہ بہت طاقت لگا رہا ہوں پھر بھی یہ ہو نہیں رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور پھوڑا لیے اور مارے اس کو۔ لہذا مختصر یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ضرب لگائی تو ایک روشنی نکلی، دوسرا ضرب لگایا تب بھی ایک روشنی نکلی، تیسرا ضرب لگایا یعنی پتھر پر مارا تب بھی ایک روشنی نکلی۔ اس کے بعد آپ نے بشارت سنائی کہ لوگوں، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بشارت دی ہے کہ اللہ کے رسول یہ جو روشنی اور مجھے یہ دکھایا گیا کہ کل آپ کے انہی غریب صحابوں کے لیے اللہ یہ سارے ملک قیصر و کسریٰ، روم، فارس، ملک شام کے خزانے، سرخ قلعے، سب کے مالک یہی لوگ ہوں گے، اور ایک دن یہ سب فتح ہو کر کے اسلام میں آ جائے گا۔ مجھے یہ بشارت، یہ خوشخبری اور یہ دکھایا گیا، اس کا چرچا ہوا مدینہ طیبہ میں، تو یہود، منافقین اور دوسرے لوگ کہنے لگے منہ مٹھو، جس کو جوتے چپل بھی نہیں، جس کے پاس میں کھانے کی غذائیں نہیں، جس کے پاس میں، جن کے پاس کپڑے بھی صحیح سے نہیں ہیں، وہ ملک شام اور فارس اور پھر قیصر و کسریٰ کی بات کرے۔ جیسے آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان کہہ دے کہ کل ہماری حکومت ہوگی تو کہے گا میاں ابھی سوچو 100 سال تک، کہ اس لیے تیری باری نہیں آئے گی۔ اس وقت بڑے مضبوط لوگ ہیں، اس وقت دنیا میں بڑی طاقت والے لوگ بیٹھے ہیں۔ اے مولوی یہ کیا خواب و خیال کی بات کر رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن یقین کیجئے اس آیت کریمہ کی بنیاد پر بڑے بڑے ظالم اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے قاتل اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے ظلم کرنے والے آ کے چلے گئے۔ کون نہیں جانتا ہے فرعون کو، کون نہیں جانتا ہے ہلاکو خان کو، کون نہیں جانتا ہے حجاج ابن یوسف کو، کون نہیں جانتا ہے ہٹلر کو، جو لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیے اور اپنی حکومت بچانے کے لیے ظلم کیے۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ کیا ان کا گھر مکان، کیا ان کی بادشاہت باقی ہے؟ سب ختم ہو گئے۔ اس لیے یہ آنے اور جانے والی دنیا ہے، یہاں اچھے اچھے لوگ آتے ہیں اور اچھے اچھے لوگ چلے جاتے ہیں۔
اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ زمانہ نہیں بدلے گا، لوگ نہیں بدلیں گے، حکومت نہیں بدلے گی، ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اللہ کے رسول کے ارشادات اور فرمان پر جمے رہیں۔ حالات کا بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا یہ چرچا جب ہوا تو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی صحابہ کو۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اے میرے محبوب سنائیے لوگوں کو، بتا دیجئے، اعلان کیجئے، بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ ہے۔ عزت دینے والا وہ اور ذلت بھی دینے والا وہ ہے۔ مشرق و مغرب چلے جائیے عزت تلاش کرنے کے لیے، اگر اللہ کو مرضی نہیں ہے تو عزت نہیں مل سکتی ہے، اور اللہ کو مرضی ہے تو بوریوں پر بیٹھنے والے کو بھی ایسی عزت دے دیتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ کون نہیں جانتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی، آج بھی ان کی محبتیں ہمارے اور آپ کے دل میں ہیں۔ کون نہیں جانتے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ، کیا ان کے قلعے تھے، کیا ان کے فیکٹریاں تھیں، کیا وہ بڑے تاجر تھے؟ بوریوں پر بیٹھنے والا شخص ایسا راج کیا کہ جب تک کہ وہ زندہ رہے تب بھی لوگ قدر کیے، دنیا سے چلے گئے تو آج بھی قدر کر رہے ہیں۔ تو عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ فرمائے تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اسی لیے ڈریے نہیں، بزدل مت ہو جائیے، مایوس نہیں ہوئیے۔ اللہ آج بھی وہی اللہ ہے جس نے بڑی بڑی ظالم حکومتوں کے تخت و تاج کو بالا و خالا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، جوانوں اپنے اندر ہمت پیدا کرو، بزدلی کا شکار مت ہو۔ اللہ آج بھی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ ہم کبھی ایک بادشاہ کو نکالتے ہیں، دوسرے کو لاتے ہیں، ایک ملک میں شکست دیتے ہیں، ایک ملک کو فتح کرا دیتے ہیں۔ یہ سب میرے ہاتھ میں ہے، بِیَدِکَ الْخَيْرُ، کوئی نہیں اس کا مالک ہے۔ جملے پر غور کرے تو حوصلہ ملتا ہے۔ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سمجھتے، اس کے معنی پر غور نہیں کرتے، اسی لیے بزدلی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جو چاہتا ہے جھکا دیتا ہے، جو چاہتا ہے پیٹ دیتا ہے، جو چاہتا ہے آبرو عزت کو لوٹ لیتا ہے۔ ہم تماشا بن کر کے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایمان اور مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ہر چیز پر قدرت کس کی ہے؟ بولو ذرا زور سے۔ روزہ رکھیں ابھی بھی کیا کھانا وانا نہیں ملا؟ دمدما کے افطار کر کے آئے ہیں۔ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے، اسی کی طاقت ہے ہر شے پر۔ اگر اللہ کی اس فرمان پر کسی کو شک ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ظالموں کو نہیں ہٹا سکتا ہے، ظالم حکومت کو ختم نہیں کر سکتا ہے، وہ بدل نہیں سکتا ہے، تو اللہ مثال دے رہا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ رات کو دیکھو، ہے کسی بادشاہ میں طاقت کہ میری رات کو آنے سے روک دے؟ ہے کسی ملک کی طاقت کہ دین کو آنے سے روک دے؟ ہے کسی لیڈر میں اتنا لیڈرشپ اور طاقت کہ دین کو چھوٹا کر دے اور رات کو بڑی کر دے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے پوری دنیا کے پارلیمنٹ اور پوری دنیا کے لیڈر لوگ خاموش یہاں ہیں۔ کبھی سنا کہ رات چھوٹی بڑی کرنے کے لیے ہمارے ملک میں کوئی بجٹ پاس کیا گیا ہو؟ ہماری خوشی کی رات ہے، ذرا رات لمبی کر دیں، ہم لوگ پورے مل کر کے دعا کریں، پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لہٰذا رات کو دیکھو میں کیسے لاتا ہوں، دین کو کیسے لے جاتا ہوں، اور دین کو کیسے لاتا ہوں، رات کو کیسے لے جاتا ہوں۔ رات کو چھوٹی کر دیتا ہوں، دین کو بڑا کر دیتا ہوں، دین کو چھوٹا کر دیتا ہوں، رات کو بڑی کر دیتا ہوں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ خاموشی سے کس کی حکومت چل رہی ہے؟ بولیے، اللہ کی چل رہی ہے۔ اس وقت رات چھوٹی ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے؟ دیکھنا پڑے گا بورڈ میں رات چھوٹی ہو رہی ہے۔ فجر نماز جو پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے رات چھوٹی ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، اور جو لوگ فجر نماز نہیں پڑھتے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے رات کب گئی، دن کب آیا، کب آیا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ سحری کھانے کا ہم لوگوں کو اللہ نے دے دیا ہے، نبی کی سنت ہے، اسی لیے اٹھ جاتے ہیں۔
لہٰذا رات کی چھوٹی ہونا، رات کی بڑی ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، رات کا دن کا بڑا ہونا، یہ سب کس کے قبضے میں؟ اللہ کے۔ ہاں کسی نیک بندے کے ہاتھوں کے ذریعے اللہ کبھی سورج کو بھی روک دیتا ہے، چاند کو بھی روک دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن عام طور پر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے، تھک گئے تھے، صحابہ بھی تھکے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا درخت کے سایوں میں سب لوگ ذرا آرام کر لو، استراحت کر لو تھوڑی دیر۔ آپ اپنے ساتھ حضرت علی کو بیٹھائیں۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ران پر آپ سر رکھ دیجئے اور تھوڑی دیر آپ آرام کیجئے، میں بیدار رہتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا علی دیکھو عصر کا وقت جانا نہیں ہے، عصر کے وقت میں سب کو اٹھا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھکے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے وہ بھی سو گئے، سو جاتے ہیں نا۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعت ہوئی بھی۔ اگر امام صاحب وہ تراویح کے 4 رکعت میں دعا نہیں پڑھے نا تو پتہ نہیں چلے 8 ہوا ہے۔ ہاں وہ 8 میں گھسکنے والوں کو پتہ چلتا ہے۔ تراویح میں شامل ہونے والے 3 طرح کے، کتنے؟ 8 والے نہیں، اب 4 میں بھی جانے لگے ہیں، جب دیتا ہوں اور وہ حساب کیے کہ 4 فرض پڑھ لیا اور 4 یہ پڑھ لیا، 8 ہو گئے۔ تو 4 میں بھی لوگ گھسک رہے ہیں، اب پھر 8 میں گھسک جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تو 12 میں بھی نکل جاتے ہیں، پھر 16 میں نکل جاتے ہیں۔ اصل تراویح پڑھنے والے اب بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے؟ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 8 اور 16 اور 12 والے حقیقت میں وہ نماز تراویح سے فائدہ مکمل اٹھا نہیں سکے، وہ ناقص قرآن سنتے ہیں اور ناقص نماز پڑھتے ہیں، وہ ناقص عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت علی بھی سو گئے ہیں، عصر کا وقت نکل گیا، سورج ڈوبنے لگا، آنکھ کھلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو بھی سو گیا؟ کہاں یا رسول اللہ آنکھ لگ گئی۔ آپ رونے لگے کہ میری وجہ سے سب کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رو نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ عصر کا اصلی وقت کر دے۔ آپ دعا کیے اللہ علی میری محبت میں سو گیا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عصر کا صحیح وقت ہمارے صحابہ اور میرے لیے کر دیجیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ فرمائے اللہ کے رسول شہادت کی انگلی کا اشارہ کیجئے، جہاں تک آپ سورج کو لانا چاہیں وہاں تک سورج آ جائے گا۔ آپ اشارہ کرتے رہے اور لا کر کے عصر کے صحیح وقت پر ٹھہرا دیا۔ آپ نے فرمایا وضو کرو، نماز پڑھو، سارے صحابہ پڑھیں، آپ نے اشارہ کیا، سورج واپس چلا گیا۔ یہاں حکومت کس کی چل رہی ہے؟ اللہ کی چل رہی ہے۔ تو اللہ جب چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن عام آدمی حکومت کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے یہ دل و دماغ سے ہٹا دیجئے، عہدے والے دماغ سے ہٹا دیں کہ ہم عہدے کی طاقت پر برابر رہیں گے۔ عہدہ بھی جا سکتا ہے، حکومت بھی جا سکتی ہے، پارلیمنٹ سے باہر بھی ہو سکتے ہیں، تخت و تاج سے بھی گر سکتے ہیں۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جو رات اور دین کا مالک ہے وہی تخت و تاج کے بدلنے والا بھی مالک ہے۔ اور اگر شک ہے تو اللہ فرما رہا ہے دیکھو میں مردے سے زندہ کیسے نکال دیتا ہوں۔ مردے سے زندہ، ہم اور آپ مردہ تھے، کچھ ہماری حقیقت نہیں تھی، پانی کے قطرے سے اللہ نے ہم سب کو زندگی دی اور ماں کے پیٹ سے زندہ نکالا۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کبھی زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، یہ روز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے جنازہ ہمارے اور آپ کے سامنے سے اللہ اٹھواتا ہے تاکہ تم عبرت لو، کفن پہناتا ہے تاکہ تم دیکھو کفن، جنازہ پڑھواتا تاکہ جنازہ دیکھو، تجھے عبرت ہو کہ اللہ کیسے زندہ کو مردہ بنا دیا اور پھر اس مردے کو کیسے قیامت کے دن قبر سے اٹھا دے گا۔ لہٰذا اس اللہ پر اگر تجھے شک ہے تو پھر یہاں دیکھ، ہے کسی کے اندر طاقت کے مردے کو زندہ کر دے؟ ہے کسی کے اندر طاقت کے مرنے والے کی زندگی بڑھا دے؟ نہیں۔ جس پروردگار میں یہ طاقت ہے وہی تخت و تاج کو بھی چھین سکتا ہے۔ آگے ایک اور مثال دی ہے، تخرج المیت من الحی، یعنی مردے سے زندہ۔ انڈا کھاتے ہیں یا انڈا کے والدین کھاتے ہیں؟ بیٹھ کر کے گھر میں جب انڈا پکے تو سب لوگ غور و فکر کیجئے کہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے؟ کوئی بتائے گا؟ بڑے بڑے سائنسداں بھی نہیں بتا سکیں گے۔ اگر انڈا پہلے تو مرغی، مرغی سے انڈا، اور اگر مرغی پہلے تو پھر وہ کہاں سے آئی؟ انڈا۔
لہٰذا دونوں میں اختلاف، لیکن قرآن یہ فیصلہ کر دیا مردے سے کیا کرتے ہیں؟ زندہ نکالتے ہیں۔ اور وہ انڈے سے دیکھیے، انڈا مردہ پڑا ہوا ہے، ایک زندہ پرندہ اسے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ مرغی کا بچہ آ رہا ہے۔ کبھی کوئی لے گیا میڈیکل کہ ڈاکٹر صاحب اس کا الٹرا ساؤنڈ کر دیجئے؟ انسان کے ساتھ تو اتنے عوارض ہیں، 2 مہینے میں چیک اپ، 1 مہینے میں چیک اپ، 6 مہینے میں چیک اپ، یہ خون چیک اپ، وہ خون چیک اپ، پھر ایسا ہوگا، پھر وہ ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ہزاروں مسائل پیدا کر دیتے، تب کہیں ایک بچہ زندہ آتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مرغی کے انڈے سے کیا ہے؟ ایک زندہ پرندہ آ رہا ہے، کوئی ہاسپٹل اٹھا کے نہیں لے گیا، اس کے اندر میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی اس کے دوا اور کوئی اس کے چیک اپ کی سسٹم نہیں ہے۔ یہ کون ہے اس مردہ چیز سے زندہ نکالنے والا؟ بولیے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو جس پروردگار میں اتنی طاقت ہے، وہی ظالموں کے تخت و تاج کو بھی ہلا سکتا ہے، وہی ظالموں کو ہٹا کر کے کسی نیک آدمی کو بھی بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اسی لیے امید رکھیے، حوصلہ رکھیے، حوصلے کے ساتھ زندہ رہیے، بزدل مت ہو جائیے۔ آگے اللہ فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ یہ بھی ایک مثال دیا کہ اگر تم کو میری اس طاقت پر شک ہے کہ ظالم کو ہٹا کر کے کوئی اچھا نہیں لا سکوں گا، تو دیکھو ذرا روزی میں کس طرح تقسیم کرتا ہوں، کبھی ان پڑھ کو خوب دولت دے دیتا ہوں اور کبھی پڑھے لکھے کو بھکاری بنا دیتا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ اچھا 100% لوگ پڑھے لکھے ہیں، 35-40% لوگ پڑھ کر کے نوکری اور ملازمت کرتے ہیں، باقی تو 50% یا 40% لوگ تو ان پڑھ ہیں، لیکن کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں؟ روزی ہے یا نہیں ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ان کے پاس زیادہ دولت ہے، لیکن جو ڈگریاں لے کر کے پھر رہے ہیں ان کو تو نوکری بھی نہیں مل رہی ہے۔ اور اب تو اور مشکل کھڑی ہو گئی ہے، ریزرویشن بھی ختم ہو گیا، کیا ہو گیا ہے نا؟ تو اللہ کے ہاتھ میں روزی کا تقسیم کرنا، کبھی غریب کو امیر، کبھی امیر کو غریب، لہذا کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کو ٹوک نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، اس آیت کریمہ سے ہم کو اور آپ کو کیا ملا؟ حوصلہ ملا۔ جس پروردگار نے نبی کو تسلی دی، ان کے صحابہ کو کیا کیا؟ پھٹے پرانے کپڑے والے کو ملک شام کا گورنر، ملک شام کا بادشاہ، مصر کا بادشاہ، فلسطین کا بادشاہ، عراق کا بادشاہ، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ، اس کے خزانے کا مالک، سب بنے یا نہیں بنے؟ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس آیت کریمہ پر ایمان رکھیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جو آدمی اس آیت کریمہ کو ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی کے ساتھ ملا کر کے پڑھتا ہے تو اللہ کل اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بھی آپ کو کہے گا اچھا مولوی صاحب آپ اچھا فرمولہ بتا دیے، بغیر حساب کے جنت، اللہ کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت پہ کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ اگر حساب کسی سے نہ لے تو ہم کیا کہیں گے؟ لے لیجئے؟ نہیں، یہ تو دنیا میں چلتا ہے، کسی کو پھنسا لیجئے، وہاں یہ کام نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کو یاد کیجئے، پڑھیے، زبان پر اس کو جاری رکھیے۔ دوسری آیت، مختصر سی بات، دوستی کس سے کرنا چاہیے؟ جس کے پاس جیب زیادہ گرم ہو سے آئے۔ آج تو یہی نہیں، جس کا جیب گرم وہ بڑے اچھے دوست، جیب ٹھنڈا تو دوستی بھی ٹھنڈی۔ حضرت سعدی رحمہم اللہ گلستہ میں ایک واقعہ لکھے کہ ایک دوست، جگری دوست تھے، تو اپنے دوست سے ایک دن کہا کہ ان کے ہاتھ میں انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی تھی، تو دیکھ کر کے اس نے کہا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں اور مہینے دن کے سفر میں جا رہا ہوں، آپ مجھے بہت یاد آئیں گے اور آپ کی یاد جب مجھے ستائے گی تو بہت پریشان ہوں گا، اس لیے آپ کے انگلی میں جو ہیرے کی انگوٹھی ہے وہ مجھے دے دیجئے، اس کو دیکھ دیکھ کر کے آپ کو یاد کروں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ جیب والا دوست ہے۔ کون ہے؟ یہ ہوٹل والے دوست ہیں۔ یہ کون ہے؟ عشق معشوق والے، مطلب والے دوست ہیں۔ تو وہ بھی بڑے چالاک تھے، کہا کہ دوست انگوٹھی تو نہیں دوں گا، یہ تو سسرال سے تحفہ میں ملی ہے، جب تم اپنی انگلی کو خالی دیکھو گے تو یاد کر لینا کہ انگوٹھی مانگا تھا دوست نے نہیں دیا، خود بخود میں یاد آ جاؤں گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج تو دنیا میں مطلب کی دوستی چل رہی ہے، عشق کی دوستی چل رہی ہے۔ قرآن رہبری کرتا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین، کافروں سے تم دوستی مت کرو،
بہت سخت جملہ لگ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو چھوڑ کر کے اگر کافروں سے تم نے دوستی کی اور جو آدمی ایسا کیا تو اس کی ذمہ داری مجھ سے ہٹ جاتی ہے، میں اس کا کوئی ذمہ نہیں لوں گا، کوئی ذمہ نہیں، ہاں روزی تو دوں گا لیکن آخرت میں کوئی بخشش کی ذمہ داری نہیں۔ صریح آیت ہے، بہت ہی واضح آیت ہے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ ڈرا رہا ہے تم کو، سمجھو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، مرنے کے بعد اسی کی طرف آنا ہے۔ دوستی کے 4 قسمیں، کتنے؟ غیر مسلموں سے دوستی کے لیے 4 درجے ہیں، ان میں 1 درجہ حرام ہے اور 4 درجے حلال ہیں، 3 درجے حلال ہیں، کتنے؟ 3 درجے حلال ہیں۔ 3 مقام پر آپ دوستی کر سکتے ہیں، 1 مقام پر ان سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں اسی دوستی کو یہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ محبت کیا ہے؟ بڑی پیاری چیز ہے، لیکن یہ مسئلہ اس کا بدلتا ہے، تقاضے بدلتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ مجھے محبت ماں سے ہے تو اس کا تقاضا الگ ہے، ہم کہیں گے بیوی سے محبت ہے تو اس کا تقاضا الگ ہے، ہم کہیں گے بیٹی سے محبت ہے تو اس کا تقاضا الگ ہے، ہم کہیں گے بہن سے محبت ہے تو اس کا تقاضا اور اصول الگ ہے۔ نہیں، محبت میں سب برابر نہیں ہوتے ہیں، ماں کا الگ درجہ ہے، بیوی کا الگ درجہ ہے، بیٹی کا الگ درجہ ہے اور بہن کا الگ درجہ ہے۔ محبت میں سب کو ایک درجے میں نہیں لا سکتے ہیں، اس لیے دوستی بھی کیا ہے، اس کے درجے الگ الگ ہیں۔ تو 4 شکلیں ہیں غیروں سے دوستی کرنے کا، 1 شکل ناجائز اور 3 شکل جائز ہے۔ وہ شکل جس سے قلبی اور ایمانی تعلق خراب ہو جائے، ایمان کا تعلق کس سے؟ اللہ سے ہے، ایسی دوستی غیر سے کرنا جس سے ہمارے ایمان میں فرق آ جائے، یہ دوستی کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی اتنا اس کا رنگ دوستی کا مت چڑھا لو کہ وہ کبھی کہہ دے کہ یہ بھی شرک کر لیجئے تو تیار ہو جائے، آ جائیے ہمارے مذہبی امور میں بھی شریک ہو جائیے، ہم شریک ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسی دوستی نہیں، قلبی رازدارانہ دوستی نہیں اس سے، ایمانی دوستی اس سے نہیں کہ ہمارا ایمان جب چاہے وہ بدل سکے اور ہمارے ایمان پر خطرہ منڈلا جائے۔ اس لیے مومن اسی وقت کامیاب ہوگا جب اس کے پاس ایمان ہوگا، اور ایمان کا تعلق کس سے؟ اللہ سے ہے۔ لہذا جس مسلمان کو اپنے ایمان کی اتنا پرواہ نہیں ہو کہ کوئی غیر ہمارے ایمان پر حاوی اور غالب ہو جائے، تو پھر ایسی دوستی کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ 3 دوستی اسی لیے کہا گیا ہے، موالات، موادات، مساوات، مدارات، معاملات کی دوستی کر سکتے ہیں۔ تجارت کیجئے، خوب کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں سے تجارت کی ہے۔ غیر مسلموں کی عزت قدر کیجئے، ان کو اپنی خوشی میں بلائیے، ان کو اپنے ساتھ کھلائیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، یہ عمل ہے۔ ایک دوسرے کے ہمدرد بنیے، اس کی مدد کیجئے، اللہ کے رسول کی یہ طریقہ اور سنت ہے۔ یہ 3 دوستی کرنا جائز ہے۔ تجارتی دوستی کر سکتے ہیں، ہمدردی کی دوستی کر سکتے ہیں، غیر اگر بیمار ہو گیا تو اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، اس کی ہمدردی کر سکتے ہیں، مر گیا تو اس کے مذہبی رسومات کے اعتبار سے اس کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں۔ عزت ظاہری اعتبار سے اس کا بھوکا کھلا دو، بیٹھنا ہے تو اس کو اچھی جگہ پر بیٹھا دو، گھر آ رہا ہے تو عزت کے ساتھ گھر اندر بلا لو۔ یہ مدانت اور اس کے خاطر خواہ کرنے کے لیے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور ایسا کر سکتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بنو سلیم قبیلے کے وہ سردار جس نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا، نبی کی خدمت میں آیا، ابھی ایمان نہیں لایا، اللہ کے رسول بڑی عزت دیے، سامنے بیٹھائیں، خیریت پوچھیں۔ ہم اور آپ ہوتے تھے تو کہتے تھے آج بدلہ لے لینا ہے۔ وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس موقع پر آیا اور آ کر کے نبی کی خدمت میں حاضری دی۔ اللہ کے رسول پوچھیں کھانا پینا؟ کہا کہ نہیں کچھ کھایا، بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا سلمان فارسی اس کو کھانے کا انتظام کرو۔ مدینے میں وہ منادی بن کر کے اعلان کیے، لوگوں ایک بنو قبیل کا سردار آیا بنو سلیم کا، لہذا اس کو کھانا دو، یہ مہمان اس کو بناؤ، اس کو عزت دو۔ لیکن اس وقت مدینے کے کسی گھر میں کھانا نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ باہر نکلی، کہا کہ میرے گھر میں بھی کھانا نہیں، کیسے اس کی عزت کروں، کھلاؤں؟ لہذا لو یہ میری چادر لو اور جلدی جاؤ شمون یہودی کے یہاں گروی رکھ دو اور وہاں سے آٹا لے کر کے آؤ سلمان، میں جلدی روٹی پکا کر کے اس کو کھانا کھلا دوں تاکہ میرے ابا کے مہمان کی مہمان نوازی ہو جائے۔
یہ کیا ہے؟ یہ غیر آیا ہے، قاتل آیا ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام سخت نہیں ہے، میرے نبی کا اخلاق سخت نہیں ہے، لیکن ایمان سب سے بڑی دولت کی چیز ہے، اس کو عشق میں نہ خراب کر دو۔ جیسا آج کر رہے ہیں پڑھے لکھے نوجوان کالجوں اسکولوں میں، ایمان کو بدل دے رہے ہیں، چند خوشیوں کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، ماں باپ کو رسوا کر دے رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر دے رہے ہیں۔ لہٰذا وہ چادر لے کر کے شمون یہودی کے پاس حضرت سلمان فارسی پہنچے تو وہ شمون یہودی پہچان گیا، کہا کہ کیا مسئلہ آ گیا فاطمہ کے گھر میں؟ کل ہی تو یہ چادر واپس گئی تھی اور پھر یہ گروی کے لیے آ گئی، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی زیادہ پریشانی ہے کیا؟ بتاؤ مجھے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی بڑی پریشانی نہیں، پریشانی یہ ہے بنو سلیم قبیلے کے سردار آیا ہے، اس کو روٹی کھلانا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، اسی لیے وہ اپنی چادر گروی رکھ کر کے آٹا کے انتظام کر رہی ہے۔ وہ شمون یہودی وہ بھی کافر تھا، یہ سن کر کے رونے لگا کہ اوہو، جس کا ابا اتنا یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق، جو 70 صحابہ کو جس نے شہید کر دیا، اس کی بیٹی کا یہ اخلاق جو اپنی چادر گروی میں رکھ کر کے بھوکے کو مہمان نوازی کرنے جا رہی ہو۔ لہٰذا اس کا اسلام بھی اچھا، پیغمبر بھی اچھا، ان کے اخلاق بھی اچھے۔ اے سلمان، پہلے مجھے رسول اللہ کے پاس لے چل، میں بھی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا اور اس مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ غیروں سے دوستی ہے، لیکن ایمانی دوستی، قلبی دوستی، رازدارانہ دوستی، منافقانہ طور پر میں ان کو اپنے راز بتا دینا اور ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی دوستی کبھی بھی مت کیجیے۔ اللہ کا معاملہ ہے یہ، باقی چیزیں کھلائیے خوب، تجارت خوب کیجئے، عزت خوب کیجئے، اپنے گھر میں بھی بلائیے، ان کو تہواروں میں بلائیے، یہ سب جائز ہیں، یہ سب حلال ہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے اور یہ اعلیٰ کردار مسلمانوں کا ہے، لیکن ایمانی دوستی اس سے ہرگز نہ کیجئے ورنہ مرتد بنا کر کے رکھ دیں گے۔ آج یہی مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے اپنے گھر کے بچے اور بچیوں کو پورا خیال رکھو، پورا خیال رکھو، ورنہ کفر گھر میں داخل ہو جائے گا اور بچے بچیاں تعلیم کے پردے میں وہ مرتد ہو کر کے رہ جائیں گے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، ان دو آیتوں سے ہم سب کو ایک سبق ملا کہ حوصلے کے ساتھ زندہ رہیے۔ اس کے ساتھ بزدل مت بنیے، مایوس مت ہوئیے۔ کتنا بڑا ظالم اپنے ظلم پر ہے، لیکن اللہ اس کو بھی ہٹانے کی طاقت رکھتا ہے اور ایک دن کر کے دکھا دے گا میرا رب۔ حالات ہم لوگ اپنی درست کر لیں، دنیا کے حالات اللہ درست کر دے گا۔ دوسری بات ہے، خوشی سے رہیے سب مل جل کر کے، لیکن ایمان کو بچا کر کے دوستی کیجئے۔ باقی ایسا نہ ہو کہ ایمان بھی کسی کے حوالے کر کے کسی سے دوستی کر لیجئے اور ایمان نہ رہے تو جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔